اور جو اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ امتیاز علی صاحب ہماری فکر میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے خیال میں زندہ ہے۔ بھارت کے اتہاس اور اتہاس کی پیشانی پر ہمیشہ امتیاز علی کا نام جھومر کی طرح چمکتا رہے گا، اور اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اپنے دیش کے لیے قربانی ہے، یہ وطن کے لیے قربانی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند مرتبہ اونچی اڑان رکھتے ہیں، دہن میں اپنی ہم میٹھی زبان رکھتے ہیں، وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے، ہم دل ہی نہیں آنکھوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس وطن کی طرف آنکھ اٹھائے گا، امتیاز علی صاحب جاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی۔ جو ہاتھ بھارت کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، جو قدم آگے بڑھے گا وہ پاؤں توڑ دیا جائے گا۔ یہ شہادت آنے والے ہندوستان کے کم سے کم 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبے کو زندہ کر رہا ہے، ان کی ہمت کو بلندی عطا کر رہا ہے، ان کے حوصلے کو آسمان کی بلندی عطا کر رہا ہے۔ یہ شہادتیں تو ہم دیتے رہے اپنے وطن۔ پہلگام میں جو دہشت گردوں نے ہمارے ملک کے نردوش لوگوں پر کائرانہ ظالمانہ حملہ کیا، اس حملے میں ہمارے بھارت کے 26 لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، کسی بہن نے اپنے سندور کو کھو دیا، کسی ماں کی گود سنی ہو گئی، کسی ماں کا سندور اجڑ گیا۔ اس کے بعد ہمارے بھارت کی طرف سے نوجوانوں نے، ہماری سرکار نے سندور آپریشن چلا کر پاکستان کے ناپاک ارادوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور اسی منہ توڑ جواب دیتے وقت یہ ہمارے دیش کے سپاہی، ہماری چھپرا کی شان، ہمارے ملک کے ناز عالی جناب محترم امتیاز علی صاحب سرحد پر اپنا خون دے کر ہندوستان کے چمن کو آباد کرنے کا کام کیا ہے، اور انہوں نے پریرنا دی ہے، ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور جو اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ امتیاز علی صاحب ہماری فکر میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے خیال میں زندہ ہے۔ بھارت کے اتہاس اور اتہاس کی پیشانی پر ہمیشہ امتیاز علی کا نام جھومر کی طرح چمکتا رہے گا، اور اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اپنے دیش کے لیے قربانی ہے، یہ وطن کے لیے قربانی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند مرتبہ اونچی اڑان رکھتے ہیں، دہن میں اپنی ہم میٹھی زبان رکھتے ہیں، وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے، ہم دل ہی نہیں آنکھوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس وطن کی طرف آنکھ اٹھائے گا، امتیاز علی صاحب جاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی۔ جو ہاتھ بھارت کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، جو قدم آگے بڑھے گا وہ پاؤں توڑ دیا جائے گا۔ یہ شہادت آنے والے ہندوستان کے کم سے کم 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبے کو زندہ کر رہا ہے، ان کی ہمت کو بلندی عطا کر رہا ہے، ان کے حوصلے کو آسمان کی بلندی عطا کر رہا ہے۔ یہ شہادتیں تو ہم دیتے رہے اپنے وطن کے لیے، لیکن کبھی کوئی ناپاک سازش ہمارے ملک کے خلاف سازش رچی جائے گی، ہمارے انڈیا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو قوم کا ہر بیٹا امتیاز علی بن کر اپنا خون دے سکتا ہے، لیکن اپنے بھارت کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کبھی بھی ہمارے امتیاز علی صاحب یا ان کے ساتھ رہنے والوں نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی ہے۔ ہندوستان سے شہید ہونے والوں کی یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ سینے پہ گولی کھا کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کی رکشا کے لیے بھارت کے سپوتوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ آج اسی کی کڑی چھپرا کے اتہاس کو امر بنانے والے، چھپرا کے اتہاس کو آسمان کی بلندی عطا کرنے والے، چھپرا کی تاریخ کو شہادت کے کلر سے رنگین کرنے والے امتیاز علی آج اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے گھر والے سوگ میں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہم بھی آنسو بہا رہے ہیں، پورا ضلع آنسو بہا رہا ہے۔ آج ہر ہندو رو رہا ہے، ہر مسلمان رو رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے قربانی دی ہے، آپ کی اس قربانی اور آپ کے جذبے کو آج پورا ہندوستان سلام پیش کرتا ہے۔ جب سے یہ خبر پھیلی ہے، ہر ہندوستانی کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر چھپراواسی کے دل میں درد ہے۔ ہم آنکھوں میں آنسو لے کر آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پتنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کا اعلان ہے
کہ جیسے آپ شہادت دے کے اپنے وطن کی رکشا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد یہ آپ کی نسلیں بھی آپ کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑی رہے گی۔ اس لیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی شہادت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی اس قربانی کو چھپرا والے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے بعد نارائن پور کا اتہاس ہمیشہ اتہاس کے پنوں پر سونے کی جھومر کی طرح چمکتا رہے گا، اور یہ گاؤں کبھی مر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ امتیاز علی صاحب کے ساتھ آج یہ گاؤں بھی امر ہونے جا رہا ہے۔ یہ ضلع بھی کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں کے لال نے اپنا خون دے کر اپنے وطن کی رکشا کی ہے۔ اس لیے آج امتیاز علی صاحب آپ کے ساتھ ٹائم ہو گیا، جنازہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ بھائی محمد امتیاز صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے بال بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ہمارے وطن کو اللہ ترقی عطا فرمائے، ہمارے بھارت کی شان میں اور اضافہ فرمائے۔ اور آج ان کے بیٹوں کو جو درد ہے، اور ان کی اہلیہ کو جو درد ہے، ان کی بیٹیوں کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائی مصطفیٰ صاحب کو صبر دے دے، ہم پورے وطن کے لوگوں کو اللہ صبر دے، اور انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنتی آرام عطا فرمائے، انہیں اپنے نیک بندوں کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ شہید ہوئے ہیں، اور شہیدوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس لیے وقت نہیں ہے، جنازہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آپ نیت سن لیں، نیت کی میں نے جنازہ کی نماز فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے سے امام کے منہ میں رکھا ہوا شریف کی طرف، ہندوستان زندہ باد۔